السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے سفیرۃ القمر کی کہانی کے 3 پارٹ پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ طرد الافیال، ہاتھیوں کو جلا وطن کرنا، ہاتھیوں کو نکال دینا۔ طرد یطرد، طردن کا معنی دور کرنا، ہٹانا، باہر نکالنا۔ جلا وطن کرنا، برخاست کرنا۔ اسی سے طریدن اور مطرودن، نکالا ہوا، آوارہ، نظر انداز کیا ہوا۔ طردن جلا وطنی، اخراج، اور طردن جمع طرودن، اس کا ایک معنی بنڈل، پیکٹ اور پارسل۔ فی اعالی التلال، بلند ٹیلوں میں۔ تلن کا معنی ٹیلا، چھوٹی پہاڑی، اس کی جمع ہے تلالن۔ اللیل اقبل، رات آ گئی۔ الارانب اعدت عدتها لتنفیذ الخطة التي احکمتها زعیمتها، خرگوشوں نے اپنی تیاری شروع کر دی اس پلان کو عمل میں لانے کے لیے جس کو ان کے لیڈر نے بنایا تھا، تیار کیا تھا۔ احکم یحکم احکامن، اس کا معنی مضبوط کرنا، کام کو ٹھیک طور پر انجام دینا۔ الارانب ذهبت الى المیدان التي حلت به الافیال، سب خرگوش اس میدان میں گئے جس میں ہاتھیوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، یعنی جہاں اترے ہوئے تھے۔ الارانب ذهبت الى المیدان التي، الارانب صعدت في اعالی التلال تطل على الافیال، سب خرگوش اونچے ٹیلوں پر چڑھ گئے جو ہاتھیوں کے سامنے تھا۔ اطل یطل اطلالن، علی کے صلے کے ساتھ سامنے آنا، سامنے نظر آنا، سامنے ہونا۔ اور اطل من کا معنی جھانکنا، آگے کی طرف نکلا ہوا ہونا۔ جیسے یوں کہا جائے بیتی یطل علی بیتک، میرا گھر تیرے گھر کے سامنے ہے۔ المستشفی یطل علی المسجد، ہاسپٹل مسجد کے سامنے ہے۔ تو اطل علی کے صلے کے ساتھ سامنے نظر آنا یا سامنے ہونا، اور من کے صلے کے ساتھ آگے کی طرف نکلا ہوا ہونا۔ مطلن علی کا معنی سامنے نظر آنے والا۔ الارانب وقفت مستعدۃ للقتال، سب خرگوش جنگ کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ الارانب دقت طبول الحرب، خرگوشوں نے جنگ کا نعرہ بجا دیا یعنی لڑائی شروع کر دی۔ طبلن کا معنی ڈھول، اس کی جمع آتی ہے اطبال اور طبول۔ طبل یطبل طبلن، باب نصر شروع سے ڈھول بجانا۔ اور دق یدق دقن کا معنی کوٹنا، باریک کرنا، پیسنا۔ اور دقت الطبول کا معنی ڈھول بجانا۔
الارانب انذرت الافیال بالویل والنکال، خرگوشوں نے ہاتھیوں کو مصیبت و ہلاکت اور عبرتناک سزا دے کر ڈرا دیا۔ نکال عبرتناک سزا اور ویلن کا معنی ہلاکت بربادی۔ صفصافۃ ذہبت الی اعلی التلال تنادی زائم الافیال، صفصافہ اونچے ٹیلے پر گیا جہاں سے وہ ہاتھیوں کے لیڈر کو پکار رہا تھا۔ صفصافۃ صاحت بصوت عال، صفصافہ بلند آواز سے چلایا، یا زائم الافیال یا زائم الافیال، اے ہاتھیوں کے لیڈر، اے ہاتھیوں کے لیڈر۔ سأقول لک کلمتی فأرہف سمعک حتی تعی نصیحتی، ان قریب میں تجھے ایک بات کہوں گا، اسے غور سے سن تاکہ تو میری نصیحت کو محفوظ کر لے۔ حذار ان تستخف بقوتی ایاک ان تستہین بوعیدی، حذار ان تسخر من تہدیدی، میری قوت کو ہلکا سمجھنے سے ڈر، میری دھمکی کو معمولی سمجھنے سے بچ، میری دھمکی کی مذاق اڑانے سے بچ۔ انت لا تعرفنی انت لم ترنی قبل اليوم، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو نے آج سے پہلے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ لک العذر فی جہلک بی، تیری مجھ سے ناواقفیت میں تو معذور ہے۔ انا اعرفک بنفسی، میں تجھے اپنا تعارف یعنی پہچان کراتا ہوں۔ الارانب دقت الطبول الارانب انشأت تقول، خرگوشوں نے ڈھول بجا دیے، سب خرگوش کہنے لگے، اصغی لہا لا تحتقر مقالہا، اس کی بات پر کان دھر، اس کی بات پر کان دھر یعنی غور سے سن، اس کی بات کو معمولی مت سمجھ۔ الفیل الزعیم عجیب مما سمع، لیڈر ہاتھی نے جو کچھ سنا اس سے حیران ہو گیا۔ جماعت الافیال عجبت مما سمعت، ہاتھیوں کی جماعت نے جو کچھ سنا اس سے حیران ہو گئی۔ الارانب دقت الطبول، صفصافۃ عادت تقول استمع الی یا ابا الحجاج، انا صفصافۃ انا زائمۃ الارانب اتسمع ما اقول، خرگوشوں نے ڈھول بجا دیا۔ صفصافہ یہ کہتے ہوئے لوٹا کہ اے ابو الحجاج، میری بات سن، میں صفصافہ ہوں، میں خرگوشوں کی لیڈر ہوں، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں تو سنتا ہے۔ الارانب دقت الطبول الارانب عادت تقول اصغی لہا لا تحتقر مقالہا، خرگوشوں نے ڈھول بجا دیے، خرگوش کہنے لگے، اس کی بات پر کان در، اس کی بات پر کان در، اس کی بات کو حقیر مت سمجھ۔ دہشت الفیل، ہاتھی کی حیرانی۔ عجب ابو الحجاج و اصحابہ مما سمعوا، ابو الحجاج اور اس کے ساتھیوں نے جو کچھ سنا اس سے حیران ہو گئے۔ اشتدت دہشت الافیال و زعیمہا من جراءت الارانب و غرورہا، ہاتھیوں اور ان کے لیڈر کی حیرانی خرگوشوں کی جرت اور گھمنڈ سے بڑھ گئی۔
ہاتھیوں اور ان کے لیڈر کی حیرانی خرگوشوں کی جرأت اور گمن کو دیکھ کر بڑھ گئی۔ قالت الافیال ما اعجب ما نرى ونسمع، ہاتھیوں نے کہا کہ جو کچھ ہم دیکھتے سنتے ہیں وہ کتنا عجیب اور انوکھا ہے۔ کیف تجرؤ الارانب الصغار على مخاطبة الافیال الکبار، کیسے چھوٹے خرگوش بڑے ہاتھیوں سے ہم کلام ہونے یعنی بات چیت کرنے میں جرأت و ہمت کرتے ہیں۔ کیف تجرؤ على التخویف والتہدید والانذار والوعید، کیسے وہ ڈرانے دھمکانے اور سزا دینے پر جرأت و ہمت کرتے ہیں۔ الافیال ظنت ان الارانب اصیبت بالخبال، ہاتھیوں کو خیال ہوا کہ خرگوشوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خبل یخبل خبلا وخبل یخبل تخبیلا، دیوانہ بنا دینا، پریشان کرنا، الجھا دینا، پیچیدگی پیدا کرنا یا رکاوٹ ڈالنا۔ اور خبل یخبل خبلا سمیہ سے عقل زائل ہونا، دیوانہ ہونا، دماغ میں خرابی آنا، اسی سے خبل اور خبل جنون، پریشانی۔ این ضعف الارانب من قوتہم، کہاں خرگوشوں کی کمزوری اور کہاں ہاتھیوں کی طاقت و قوت، یعنی ان میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ این عجزها من باس الافیال وسولتہم، کہاں خرگوشوں کی بے بسی اور کہاں ہاتھیوں کی قوت و پکڑ اور ان کا دبدبہ۔ این وداعۃ الارانب من دراوتہم، کہاں خرگوشوں کی سنجیدگی اور کہاں ہاتھیوں کی درندگی اور شدت۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کہانی کا پارٹ نمبر پیش کیا جائے گا، پارٹ نمبر 5 پیش کیا جائے گا، اس کے لیے انتظار کیجیے۔ اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، فی امان اللہ، الی اللقاء۔